بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 21واں درس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مشرکین کی جانب سے ایذا رسانی کی مختلف کوششیں۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت عملی کارگر نہیں ہو رہی اور ہمارے حکمت عملی سے کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نہیں آ رہا سامنے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہنسی، تحقیر، تکذیب اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ کبھی وہ کہتے تھے قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ان کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً مجنون، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور وہ کافرین کہتے تھے یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور مسلمان، مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہوتے، تو انہیں دیکھ کر یہ مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے تھے اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اچھا یہی ہے وہ حضرات جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا۔ تو جواباً اللہ نے قرآن میں ذکر کیا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی یہی کیفیت ہوتی تھی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تھے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہی گمراہ ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ اس وقت بھی تھا، آج کی دور کے اندر بھی جو حق کی بات کرتا ہے، جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے، جو نبی کی تعلیمات پہلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو آج بھی بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اس وقت مشرکین کہتے تھے آج کے اعدائے دین جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف اسی طرح استہزاء کرتے ہیں اور ان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو جب اس سے کوئی فائدہ نہیں نظر آیا تو انہوں نے دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کی، جھوٹا پروپیگنڈا دین کے خلاف شروع کر دیا، جیسے آج کے اندر معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ تعلیمات سے لے کے شخصیات تک کو بے جا اعتراضوں کا نشانہ بنایا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا اس وجہ سے تھا کہ عوام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ جیسے آج کی دنیا میں بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کو دین پر سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے۔ کہنے لگے اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ علیہ السلام نے لکھوا لیا ہے، اب آپ یہ صبح اور شام تلاوت کیے جاتے ہیں آپ پر۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہنے لگے یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس پر اس کی مدد کی ہے۔ اور یہاں تک مشرکین کہتے تھے انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن کا اپنا قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ کلام ہے۔ اگر یہ انسانوں کا کلام ہے تو اس طرح بنا کر لے کے آؤ۔ اور پھر سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف اعتراضوں سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ پہلوں کے واقعات اور افسانوں کو لائے قرآن کے مقابلے میں۔ چنانچہ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بار قریش سے کہنے لگا، قریش کے لوگوں خدا کی قسم تم پر ایک ایسی آفت پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا توڑ نہیں لا سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایسے جوان تھے جو تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے تمہیں ہی، اور تم سب سے زیادہ سچے اور امانت دار انہیں کہتے تھے، لیکن جب وہ دعوت لے کر آئے تو تم نے ان کے خلاف بات شروع کر اب، اور تم کہتے ہو کہ جی یہ جادوگر ہے، حالانکہ جادوگر نہیں، کہتے ہو یہ کاہن ہے، بخدا یہ کاہن نہیں، تم کہتے ہو یہ شاعر ہے، یہ اس کا کلام شاعروں والا ہے ہی نہیں۔
تم کہتے ہو یہ پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں۔ پھر اس نضر بن حارث نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مقابلے میں قصہ گوئی کرتا تھا، اور یہ حیرہ گیا، وہاں سے بادشاہوں کے واقعات، رستم، اسفندیار کے قصے لایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہ وہاں جا کر لوگوں کے سامنے یہ قصے بیان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا وجہ ہے، کس بنا پر تم جو ہے محمد کی بات کو میری بات سے بہتر بناتے ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہی نضر بن حارث، اس نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی۔ جب وہ کسی آدمی سے متعلق سنتا تھا کہ وہ اسلام کے قریب مائل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ پر ایمان لا رہا ہے، تو یہ اس پر لونڈی مسلط کر دیتا تھا، اور وہ اسے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، گانا سناتی تھی، کوشش کرتا تھا کہ میں کس طرح لوگوں کو اسلام سے روک لوں۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ گویا شروع دن سے قرآن کے مقابلے میں قصہ گوئی کو اور گانے کو لایا گیا، جس گانے کو آج ہم اپنی ثقافت کہتے ہیں، جس گانے کو ہم اس کے بغیر، ہمارے جوان تو حال یہ ہے کہ رات کو کان میں ہینڈ فری نہ ہو تو سوتے نہیں ہے، اور گانوں کے بغیر تو ان کو مزہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا تو دل میں ایسا نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اپنے آپ کو گانوں سے بچاؤ، یہ تو دشمن اسلام کا پہلا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب ان تمام کوششوں کے باوجود مشرکین کو کوئی نتیجہ نہیں ملا، تو اب انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ سودا بازی، یعنی کچھ لو اور کچھ دو۔ مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اسود بن مطلب، اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل یہ آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنے قوم کے بڑے تھے۔ ان مشرکین نے آپ کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ یوں کریں، ایک سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی معبودوں کو پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کی رب کی عبادت کریں۔ گویا مشرکین نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں، بتوں کو تسلیم کر لیں، تو ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورہ کافرون نازل فرمائی، اور دو ٹوک جواب ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا، اور حق اور باطل کے معجون مرکب کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ کہہ دیجئے اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور سورہ کافرون کے علاوہ یہ بھی آیت نازل ہوئی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارے میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب، کبھی شرک نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا۔ نبی نے یہی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری بتوں کی عبادت کروں یا بتوں کو برا کہنے سے میں رک جاؤں، کیونکہ حق اور باطل اور روشنی اور اندھیرے کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف مکمل طور پر بنیادی اختلاف ہے، اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لہذا قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ اسلام اور کفر ایک ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ لوگ
جو بے دین ہے اور مغرب کی تہذیب سے متاثر ہے، ایسے قسم کے لوگ آج بھی یہی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین اللہ کے لیے اور وطن عوام کے لیے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ ہمیں تو دین محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، ہمارا تو وطن پاکستان ہے جس کی بنیاد میں اسلام ہے، اسلام کی بنیادوں پر یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کیوں کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہے ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے اور اس کو اسلام کا قلعہ ثابت فرمائے، اور اس طرح اعدائے دین اور دشمنان دین جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے منصوبوں میں ناکام اور نامراد بنائے۔ اللہ مسلمانوں کی، اسلام کی، ہماری ملک کی اس طرح کے لوگوں کے شرور سے حفاظت فرمائے اور ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔